بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچ ٹی وی پاکستان کی رمضان نشریات میں عبدالصمد سیفی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعت کائنات۔ ناظرین، نعت کا لفظی مطلب سرکار کل عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے لے کر آج تک مختلف طریقوں سے مختلف زبانوں میں مختلف مواقع پر نعت شریف پیش کی جاتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت حسان بن ثابت نے سرکار کل عالم کے اوصاف کاملہ و جلیہ جن الفاظ میں پیش کیے، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے آپ سا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے بے عیب ہیں، اور آپ کو خدا نے ایسے بنایا کہ جیسے آپ نے خود چاہا ہو۔ ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن کے اس پروگرام میں آج ہمارے خصوصی مہمان حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی نگری کے کلیام اوان کے ثنا خواں ملک فرخ فاروق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نعت کے متعلق کیا جانتے ہیں، اور آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ماشاءاللہ بچپن سے ہی آپ سرکار کی نعت شریف پڑھتے بھی ہیں۔ نعت کے حوالے سے کلیام اوان میں آپ نے کافی سارا ورک کر رکھا ہے، اور میلاد کمیٹی، جلوس، اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا براہ کرم۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، بالخصوص سوچ ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم، آپ جناب کا بہت شکریہ عبدالصمد بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلب کشائی کی سعادت حاصل کر سکوں۔ تذکرہ نعت شریف کا ہو رہا ہے، تو نعت شریف کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ نعت شریف کب سے اور کب تک رہے گی۔ اس حوالے سے صرف ایک حضرت امیر خسرو کا یہی شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، سبحان محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من مودم۔ جب کوئی نہ تھا تب اللہ اور اس کے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبین موجود تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب کا نور مبین موجود ہوگا۔ ازل سے ابد تک حضور کی نعت چلتی رہے گی، حضور کی نعت ہوتی رہے گی۔ ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان کے بعد صحابہ، تابعین، دیگر ادوار میں، اور آج تک، اور آج کے بعد آنے والے ادوار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی رہے گی، نعت کہی جاتی رہے گی۔ تو جہاں تک تعلق نعت شریف کے حوالے سے کلیام اوان کا ہے، تو جناب والا میں الحمدللہ جب صحیح بولنا نہیں پایا تھا تو اس وقت سے الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف کے ساتھ وابستہ ہوں۔ منہ پہ، لب پہ، منہ پہ، لبوں، زبان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف جاری و ساری ہے۔ کلیام شریف میں ہماری پیدائش سے قبل الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو میلاد شریف کے حوالے سے بڑی اہم شخصیات تھیں، انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ کلیام شریف میں میلاد شریف کی محفل آرگنائز کرنا، کلیام شریف میں بالخصوص دربار شریف کے ساتھ وابستہ دربار شریف کے علاقوں میں کلیام شریف کی محفل آرگنائز کرنا، اور سب سے اہم بات جو مرکزی جلوس آج کلیام میں 12 ربیع الاول شریف کے دن ہو رہا ہے، وہ ہماری پیدائش سے پہلے کا سلسلہ ہے، اور اتنا خوبصورت سلسلہ ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا دوام بخشا ہے کہ آج کم و بیش اس جلوس میں 40 سے زائد میلاد کمیٹیاں شرکت کر رہی ہیں۔ ارد گرد کے علاقے سے بے شمار میلاد کمیٹیاں آتی ہیں، ایک مرکزی پروگرام ہو رہا ہے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اب الحمدللہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں، اس میں اپنی طرف سے حصہ ڈال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو کلیام شریف میں میلاد شریف کے حوالے سے ایک بڑی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جنہوں نے اس احسن کام کی بنیاد رکھی، اور آج وہ ایک احسن کام ایک پھول سے ہوتا ہوا ایک گلدستہ بلکہ ایک باغ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو میں بھی اسی قافلہ حسن نعت کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ الحمدللہ بچپن سے نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سے متصل ہوں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے اور احباب کلیام شریف کے بڑی اہم پہچان رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تو یہی پوری اپنی گفتگو کا حاصل یہی کہنا چاہوں گا کہ کم و بیش 40-50 سال سے کلیام شریف میں میلاد شریف کے جلوس
میلاد شریف کی محافل، میلاد شریف کے ذکر و اذکار کا ایک سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ آپ نے باقاعدہ نعت شریف کی ٹریننگ حاصل کی ہے، تو اپنے استاد محترم کے متعلق بتائیے، اور آپ کس سے انسپائر ہیں؟ جی استاد محترم میرے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جب میں توتلا پن تھا میری زبان پہ بچپن میں، تو سب سے پہلے استاد میں اپنے نانا حاجی جان داد صاحب مرحوم و مغفور ان کو ہی تصور کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں بالکل کسی مبالغے کے بغیر ان کا تذکرہ بھی کروں گا، میرے تایا آفتاب ملک صاحب، انہوں نے بھی مرحوم و مغفور، انہوں نے بھی میری تربیت میں ایک خاص کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو انسپریشن ہے، باقاعدہ میں تربیت یافتہ نہیں ہوں، میں نے باقاعدہ نعت سیکھی نہیں ہے، گاڈ گفٹڈ ہیں الحمدللہ، اللہ نے ایک تحفہ عطا کیا، بس اسی کو چلا رہے ہیں۔ لیکن جو انسپریشنز ہیں وہ ہماری الحمدللہ آج تو ملک پاکستان کیا کہوں بلکہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ہے، جناب خالد حسین خالد صاحب، ان کو سننا، ان کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو عزتیں دے، انہی سے ہم متاثر ہو کر مزید اس میں آگے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس طرح آپ بتا رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے دور میں ثنا خاں مختلف طریقوں سے، مختلف طرزوں میں، مختلف ساز کے ساتھ نعت شریف پیش کرتے ہیں، اور کئیوں اپنے حلیے سے، اپنے عمل سے، ٹھیک ہے، ان کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کیا پیغام دیں گے آنے والی نسل کو کہ وہ کیسا ثنا خاں بنے، انہیں کیسا سرکار کی نعت پیش کرنی چاہیے، کس انداز میں، کس سوز میں، آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، اتنا آپ نے اس قابل سمجھا مجھ سے یہ سوال کیا، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جتنا میرا تجربہ ہے الحمدللہ، جتنا ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے اور آج تک دیکھ رہے ہیں، اس سارے سینیریو سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے اساتذہ جو روحانی ہیں ان سے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے۔ جو نئے آنے والے ثنا خان ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا انتخاب کلام بڑا معتبر ہونا چاہیے، اچھے مستند شعراء کا کلام وہ پڑھیں، جو خالصتاً اگر وہ نعت شریف کی زمین پہ نعت شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کلام ایسا انتخاب کریں کہ وہ نعت شریف کی زمین پہ ہو، اگر وہ منقبت پڑھ رہے ہیں تو وہ منقبت کی زمین پہ ہو۔ ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، ایک ترتیب سکھائی ہے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، کہ حضور کی نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، تو وہ جو کیٹیگریز ہیں یہ اردو ادب کی، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور مستند اور معتبر شعراء کا کلام۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم سوچ ٹی وی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دوستوں نئے آنے والے بھی اور اپنے ساتھ کے جو دوست ہیں ان کو بھی پیغام دوں گا کہ خدارا اس کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بڑی سچی سی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ کسی کو پسند آ جائے تو رکھ لے، نہیں تو مجھے واپس کر دے۔ وہ یہ بات ہے کہ اس کو ہرگز یہ تصور نہ کیا جائے کہ جتنا اچھا کوئی گویہ ہوگا وہ اتنا اچھا نعت خوان ہے۔ گویہ ہونا الگ چیز ہے، حضور کی نعت الگ چیز ہے۔ سر ترنم کا مستند اور معتبر ہونا بہت ضروری ہے، اچھا سر میں پڑھا جائے، چونکہ ایک وہ میں ریفرنس کرتا ہوں اس میں شامل، وہ یہی ہے کہ اللہ کا قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، لیکن قرآن کا میسج یہ ہے کہ مجھے بے سرا نہ پڑھے، مجھے سر میں پڑھا جائے۔ اور حکم بھی یہی ہے، اسلاف اور بزرگان دین نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کسی کو کہا جائے یا کوئی اونچی آواز میں، مجلس میں، محفل میں، تنہائی میں، کہیں بھی کسی کو تلاوت کا کہا جائے تو ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو سریلا ہو، جس کی تلاوت سر میں ہو۔ تو میرا بھی یہ ماننا ہے، اپنا ذاتی حیثیت میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ ثانوی حیثیت ہے سر کی، اول ترجیحات میں حضور کا ادب بہت ضروری ہے، کلام کا انتخاب معتبر ہونا چاہیے، اس کے بعد سریلا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں نئے ثنا خان ملحوظ خاطر رکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ رہیں، تصور میں رکھیں کہ میں کس چیز کو پڑھ رہا ہوں، میں کس کے لیے کیا پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میرا خیال ہے وہ بہتر پیش کر پائیں گے۔ قبلہ، آپ نے شعراء کا ذکر کیا، تو آپ بتائیں گے کہ کس طرح کے شعراء کا کلام پڑھنا چاہیے، اور آپ کس شاعر سے انسپائر ہیں، آپ کس شاعر کا کلام زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت سارے نام ایسے ہیں آج کل کے شعراء میں، تو ہماری ذرا شغف کم ہوتا ہے ان کو پڑھنا۔ پرانے شعراء میں استاد قسم کے لوگ گزرے ہیں، سب سے پہلے نام لوں گا جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شریف، جناب سیدی احمد رضا خان بریلوی، بہت خوبصورت لکھا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے۔ ان کے بعد علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب ہیں، حفیظ طیب صاحب ہیں، مظفر وارثی صاحب ہیں، اس طرح کے دیگر بے شمار ایسے شعراء ہیں جنہوں نے بہت معتبر، اور پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے بہت خوب لکھا ہے۔ تو بے شمار لوگ ہیں۔ آج کل نئے جو شعراء ہیں ان میں سرور حسین نقشبندی صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔
اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں حضور کی نعت ایسی ہے, حضور نے کام لینا ہے جی. ہر دور میں ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جنہوں نے کلام لکھنا بھی ہے, جنہوں نے کلام کہنا بھی ہے. پڑھنے والے کو, لکھنے والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے میں کیا لکھ رہا ہوں, اور پڑھنے والے کو یہ خیال رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ ترجیحات میں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے بہت سے شناخواہ انشاءاللہ بہت سی گائیڈ لائنز لیں گے. تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے اور کس شاعر کا کلام ہے؟ جی میں کوشش کرتا ہوں, بات وہی آ جاتی ہے, میں بہت پسند کرتا ہوں, بہت خوب لکھا ہے جناب سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی شریف جناب احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. ان کے کلام کے منتخب اشعار ہیں. پرانا کلام ہے لیکن حضور کی نعت کبھی پرانی تو نہیں ہوتی, وہ تو سدا بہار ہے. آفاقی کلام ہے, آفاقی باتیں ان کی. کیا جود و کرم ہوا کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہوا کیا جود و کرم یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی مگر پرواہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ
صدقہ تیرا اور یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کیونکہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا پھریرا تیرا، ہاں خسروا عرش پہ۔ آخری شعر وقت کا میں مقطع پیش کرتا ہوں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم